اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار، انسانی فطرت کے متنازع پہلوؤں پر جرأتمندانہ اظہار خیال کرنے والے کلاسک ادیب اور درخشاں ستارے سعادت حسن منٹو کا آج 109واں یوم پیدائش ہے۔ منٹو نے معاشرے کی ننگی سچائیوں کو افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بنایا تو اخلاقیات کے نام نہاد علم بردار پریشانی کا شکار ہو گئے اور ان کے خلاف محاذ بنا لیا۔ مختصر اور جدید افسانے لکھنے والے یہ بے باک مصنف 11 مئی 1912 عیسوی کو پنجاب، ہندوستان کے ضلع لدھیانہ کے شہر سنبرالہ میں پیدا ہوئے۔ سعادت حسن منٹو نے منفرد موضوعات پر قلم اٹھا کر نہ صرف اپنے عہد میں ہلچل مچائی بلکہ ہمیشہ کے لیے اردو ادب کے لیے ایک نایاب خزانہ بھی چھوڑ گئے۔ حقیقت شناس لکھاری سعادت حسن منٹو کی مشہور تصانیف میں ٹوبہ ٹیکسنگ، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، کھول دو، نیا قانون، سڑک کے کنارے دھواں، نمرود کی کھدائی نمایاں ہیں۔ اپنی کہانیوں کے ذریعے سماج کا ننگا سچ دکھانے والے افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے نزدیک ہندوستان بھی پاکستان جیسا ہے۔ منٹو کہتے ہیں، بعض لوگ مجھے مزدور دوست کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں فحش ہوں یعنی اوبسین اور ولگر کہانیاں لکھتا ہوں، کچھ کہتے ہیں میں ترقی پسند یعنی پروگریسو ہوں۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ منٹو ایک انسان ہے اور ہر انسان کو پروگریسو ہونا چاہیے۔ مجھ پہ الزام ہے کہ میں عورت اور مرد کے جنسی رشتوں کے بارے میں لکھتا ہوں، وحشیاؤں اور رنڈیوں کے بارے میں لکھتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ہر اس چیز کے بارے میں لکھا جانا چاہیے جو آپ کے سامنے موجود ہو۔ میری کہانیاں پڑھ کر کسی بھی نارمل انسان کے منہ سے گھٹیا جذبات کی لار نہیں ٹپکتی۔ آپ کو میرا افسانہ پسند آئے یا نہ آئے اس کا فیصلہ آپ کر لیں۔ میری کہانی میری دوسری کہانی کے پائے کی ہے یا نہیں اس پہ بحث لٹریری کرٹکس کر لیں، لیکن ادب یعنی لٹریچر ہرگز فحش نہیں ہو سکتا۔ منٹو کہتے ہیں، مجھ پہ اب تک کئی مقدمے چل چکے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ ایسی کہانیاں کیوں لکھتے ہیں؟ کیوں نہ لکھوں وحشیاؤں کے بارے میں؟ کیا وہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں؟ ان کے ہاں مرد نماز اور درود پڑھنے کے لیے تو نہیں جاتے؟ انہیں وہاں جانے کی کھلی اجازت ہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں لکھنے کی نہیں؟ کیوں نہیں؟ جو چیز جیسی ہے اسے ویسی ہی پیش کیوں نہ کی جائے؟ حقیقت سے انکار کرنا کیا ہمیں بہتر انسان بنائے گا؟ یہ ضروری ہے کہ زمانے کی کروٹوں کے ساتھ ادب بھی کروٹ بدلے۔ دیکھا جائے ولی سے لے کر غالب تک سب پر کبھی نہ کبھی اس طرح کے الزام لگے ہیں۔ کسی نے منٹو سے پوچھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے کئی افسانے مایوسی اور افسردگی سے بھرے ہیں، انہیں تو کوئی پڑھ کر خودکشی کر لے۔ منٹو نے جواب دیا، دیکھو برخوردار، تم یہ ہرگز نہیں جانتے کہ دوسروں کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اس لیے آگے سے صرف اپنی کہنا۔ منٹو کہتے ہیں، میں بناؤ سنگار کرنا نہیں جانتا ہوں، کسی کی ضلالت پر استری کرنا نہیں جانتا ہوں۔ نیم کے پتے کڑوے صحیح خون تو صاف کرتے ہیں۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری کہانیاں ایک آئینہ ہے جس میں سماج اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ اگر کسی بری صورت والے کو آئینے ہی سے شکایت ہو تو اس میں میرا کیا قصور؟ اگر آپ میری کہانیاں برداشت نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ہی ناقابل برداشت ہے۔ میں کوئی ہنگامہ پسند نہیں اور نہ ہی سینسیشنلسٹ ہوں۔ میں اس سوسائٹی کی چولی کیا اتاروں جو پہلے ہی ننگی ہے؟ اسے کپڑے پہنانا میرا کام نہیں۔ منٹو کہتے ہیں، میں کالی تختی پہ سفید چاک استعمال کرتا ہوں تاکہ کالی تختی اور نمایاں ہو جائے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں پر اپنے ضمیر کا کیا کروں؟ یہ بات بلا خوف و تردید کہی جا سکتی ہے کہ اردو افسانے کی تاریخ سعادت حسن منٹو کے ذکر کے بغیر کسی صورت مکمل نہیں ہو سکتی۔ عالمی سطح پر منٹو ہماری ادبی شناخت کے معتبر حوالوں میں ہمیشہ شامل ہیں۔ ایسا نڈر، ایسا بے باک، ایسا صاف کو افسانہ نگار اردو ادب نے واقعی آج تک پیدا نہیں کیا۔ خود منٹو اپنی تحریروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ماحول کا زہر میرے اندر سرایت کر گیا ہے، اس لیے میں زہر اگلتا رہتا ہوں۔ افسانہ نگاری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سعادت حسن منٹو نے 18 جنوری 1955 کو محض 43 برس کی عمر میں اپنی آخری سانس لی۔ وہ لاہور میں میانی صاحب کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کی قبر کے سراہنے کتبے پر انہی سے منسوب جملہ، یہ سعادت حسن منٹو کی قبر ہے جو اب بھی سمجھتا ہے کہ اس کا نام لوح جان میں حرف مقرر نہیں تھا، تحریر ہے۔ اردو ادب اور خاص طور نثر کے قارئین کے دلوں میں منٹو آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔